اس گزرے سال میں شروع سے لے کے آخر تک کیا کچھ ہوا، بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، الیکشن ہوا ایک تو سب سے پہلے فارم 47 کا پھر ایک شور رہا پورے سال ہی. تو یہ پیکج ذرا دیکھیے اور اس کے بعد شاید خاقان عباسی سے بات ہوگی. 2024 بھی تلخ و شیریں یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. سال 2024 پورے ملک میں پہلے سے پھیلی سیاسی بے یقینی کی کیفیت سے شروع ہوا. 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات منعقد ہوئے. نتائج میں تاخیر اور سست روی نے دھاندلی کے الزامات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر انتخابات کی ساخت پر کئی سوالات اٹھائے گئے. کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی، جس کے باعث سیاسی جماعتوں کے درمیان کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد ایک نئی مخلوط حکومت تشکیل پائی. 6 مارچ کو بالآخر 45 سال بعد سپریم کورٹ نے تاریخ کا قرض چکا دیا اور بھٹو ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے متفقہ تحریری رائے میں کہا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل نہیں ملا. 12 اگست کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لیا گیا، جس کے بعد ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوا. 10 دسمبر کو سابق ڈی جی ISI فیض حمید پر سیاسی معاملات میں مداخلت کے الزامات کے تحت باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی. اکتوبر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی ملاقاتوں کے نتیجے میں 20 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی. ترمیم پاکستان کی عدالتی نظام کے لیے ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے. 21 دسمبر کو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں، جس پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا. 2024 انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بدترین سال رہا. IT انڈسٹری کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. صارفین بھی پریشانی میں مبتلا رہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جو معلومات اور سماجی رابطوں کا اہم ذریعہ بھی ہے، آج بھی لاکھوں صارفین کی پہنچ سے باہر ہے. ملک میں سیاسی بدامنی اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل کے باوجود پاکستان نے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کامیاب میزبانی کی. کانفرنس میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت ایک اہم سفارتی لمحہ تھی. ستمبر میں IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی، جس کے بعد اقتصادی ترقی کی رفتار میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی. اسٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ بنائے اور دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ قرار دی گئی. جی، تو اس پیکج میں آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ اس ملک میں ہوتا رہا. شاید خاقان عباسی صاحب کو ویلکم کریں گے ہم. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا، سب سے پہلا سوال ڈیموکریسی سے ہی متعلق آپ سے کریں گے، پھر اس کے بعد تو ڈیٹیل میں تھوڑی بات ہوگی ہر ایشو پر. ڈیموکریسی اس سال آپ نے اسٹرینتھن ہوتے ہوئے دیکھی یا مزید سیاسی لوگوں نے اپنا ٹرف دے دیا کسی کو؟ کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ؟ نہیں دیکھیں، ڈیموکریسی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے. آپ الیکشن کا پورا پروسیس دیکھ لیں، اس کے بعد جو قانون بنے ہیں، جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، جو پارلیمان کے اندر ایک انتشار ہے، جو ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے، تو نہ جمہوری قدریں رہی ہیں نہ پارلیمانی قدریں رہی ہیں. اور ابھی آپ نے جو سارا پیکج دیا ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کوئی مثبت بات آپ کو نہیں ملے گی. اس کو سزا ہو گئی. ایک آدمی کو ہم نے 50 سال پہلے سزا دی تھی، وہ غلط دی تھی، ان کو تو پھانسی لگ گئی، لیکن آج تک ہم کہہ رہے ہیں بڑی غلط سزا دی تھی. سبق ہم نے کو حاصل نہیں کیا. قانون، ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین کی بالادستی نہیں ہے. ہم نے فلانے کو سزا دے دی. تو یہ ساری منفی باتیں ہیں جو ہم نے اس سال میں کی ہیں. جی اچھا، یہ بتائیے گا، کل مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ان سے بھی اسی پر بات ہو رہی تھی ہماری. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، یہ تینوں ہی اس سسٹم سے متاثرہ بھی ہیں اپنے اپنے وقت میں، اور تینوں ہی اس سسٹم کی اگر دیکھا جائے کہیں سم وے اور دی ادر بینیفیشری بھی رہی ہیں. تو آپ یہ ریئلائزیشن 2024 میں دیکھی آپ نے، 2025 میں کوئی مختلف پلان آف ایکشن نظر آئے گا کہ بھئی ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ ہم آپس میں لڑکے ان کو مزید ایگریویٹ کر دیتے ہیں، اور جو روٹ کاز ہے اس کی ہم نشاندہی، ہمیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہے روٹ کاز،
ہم اس کے حل کی طرف نہیں جاتے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے؟ ڈیموکریسی کو وہ لوگ مضبوط کرتے ہیں جو اقتدار کی ہوس میں نہ ہو، جو اقتدار کی لالچ میں نہ ہو، جو اصولوں پر سودا نہ کریں، جو اپنا ضمیر نہ بیچیں، وہ لوگ ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہماری تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی صرف ایک خواہش ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، اور آج یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ سب کے پاس اقتدار ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس بھی اقتدار ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی اقتدار ہے، پی ٹی آئی کے پاس بھی اقتدار ہے۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کام کیوں نہیں کیا؟ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ آج نہ حکومت پارلیمان کی قدر کرتی ہے، نہ اپوزیشن کرتی ہے، نہ جمہوری قدریں بڑی ہیں اور نہ ان کے بڑھنے کا کوئی امکان ہے۔ جی اچھا، ایک اور چیز کہتے ہیں کہ بھئی اگر عوام کے پاس ایک ہی اختیار ہے، ووٹ کا حق ہے عوام کے پاس، اور 5 سال بعد یہ اختیار ان کو ملتا ہے، اور ووٹ کے ذریعے ملکوں میں اگر آپ پیسفل ریولوشن کی بات کریں تو وہ آ جاتے ہیں، لوگ اپنی جو بھی جماعت جس کو لانا چاہتے ہیں پاور میں اس کو لے آتے ہیں۔ تو اب پاکستان میں تو الیکشن ہی بہت ڈاؤٹ فل ہے، اور یہ پچھلا الیکشن جو ہوا 8 فروری کا یہ تو بہت ہی زیادہ اس پر شکوک و شبہات اٹھتے ہیں۔ تو راستہ کیا ہے عوام کے پاس؟ اگر کوئی وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کسی بھی جماعت کے حق میں وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو راستہ تو عوام کا بند ہو گیا نا۔ تو جب ایک صحیح چینل، ایک صحیح راستہ بند ہو گیا، تو پھر یہ جو انتشار کی طرف صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ عوامل کار فرما نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں، جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ ایک شفاف الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی رائے ہوتی ہے۔ اگر آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، آپ یہ سمجھیں گے اس ملک کے عوام غلط ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، الیکشن چوری کر لیں، پھر جمہوریت تو نہیں آئے گی، پھر تو ملک کے اندر انتشار ہوگا۔ عوام کی رائے کا احترام نہ کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک چیز مسلسل رہی ہے پچھلے 77 سال میں کہ ہم نے کسی الیکشن میں بھی عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا، بلکہ پاکستان بننے کے 25 سال بعد جو بنیادی وجہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی تھی، وہ بھی ایک الیکشن کے رزلٹ کو قبول نہ کرنے سے تھی۔ ہم آج بھی اسی ڈگر پر قائم ہیں۔ اب مجھے جو خطرہ ہے کہ اگر فیصلہ ملک کے معاملات کا پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہوگا، آپ اس کا احترام نہیں کریں گے، اس کو مینیپولیٹ کریں گے، مینڈیٹ چوری ہوگا، فارم 47 کی حکومتیں آئیں گی، تو پھر شاید یہ فیصلے جو ہیں سڑک پر ہوں۔ وہ جو فیصلے سڑک پر ہوتے ہیں اس سے ہمیشہ ملک کا، عوام کا نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اور راستہ نہ رہے تو پھر وہ ایک راستہ رہ جاتا ہے۔ نہیں تو آپ اس معاملے کو مزید یعنی آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، صورتحال مزید تشویش، کیونکہ دیکھیں اسی سے جڑا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑا ہوا ہی معیشت کا معاملہ ہے نا، جبھی تو ہماری معیشت بھی نہیں سنبھل پا رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معیشت کو لے کر بھی کوئی خاص پازیٹیو لوگوں کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹیبلٹی آئے گی اور ان کی حالات بہتر ہوں گے۔ جی بالکل، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، عدم استحکام ہوگا، اس کی معیشت نہیں بڑھ سکتی۔ یہ بڑی بیسک بات ہے، اس میں کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، جو اس سال نوبل پرائز جن لوگوں کو ملا اکنامکس کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ یہی کیفیت ہماری ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو شاہ صاحب بھی ہے، لیکن وہ دیکھیں حکومتوں کے دعوے بھی اپنی جگہ ہے نا کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئے جی انفلیشن، اور آپ یہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں ہم تو اس کی بریکنگ نیوز ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ تجزیے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے بھائی خوشائند ہے، یہ تو بہت زیادہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، اسی لیے اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ پرسیپشن تو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پرسیپشن اور ہوتا ہے نا، پرسیپشن کو لوگ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے حالات جب دیکھتے ہیں تو ان کے حالات تو بدتر ہو گئے ہیں۔
آپ حکومت نے کون سی ایسا عمل کیا ہے, کون سی ایسی پالیسی لائی ہے جس سے ملک میں انفلیشن کم ہوئی ہے. یہ سارا دار و مدار دنیا میں تیل کی قیمتیں کموڈٹی پرائسز سے ہے. وہ نیچے جائیں گی تو آپ کے ملک میں انفلیشن تھوڑی کم ہو جائے گی. اوپر جائیں گی کہ ہم ہر چیز امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا زیادہ تعلق کموڈٹی پرائسنگ سے ہے. حکومت کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے. اور یہ تاثر دینا کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں, یہ بالکل غلط ہے. قیمتوں کی جو بڑھنے کی شرح ہے اس میں کمی آئی ہے اور یہ انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. جو اسٹاک ایکسچینج کی بات ہے اس کو ذرا حکومت بڑے غور سے دیکھے یہ کیوں ہو رہا ہے. کیا کمپنیز کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے؟ کیا ملک کے اندر گروتھ آئی ہے؟ کیا ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی ہے؟ یہ بنیادی باتیں جو آپ نے دیکھنی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو آج بڑھ رہی ہے, ایک تو چونکہ ریئل ٹرمز میں اس کی قیمت بہت گر گئی تھی, تھوڑی کریکشن تو ہوگی, لیکن میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب دنیا پاکستان میں کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں رہے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے. اور یہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کو ماضی میں بھی بہت مینیپولیٹ کیا گیا ہے. بس مجھے خطرہ ہے کہ اس دفعہ بھی مینیپولیشن کا ہی اثر نہ ہو. لیکن آپ کو ملک کی ترقی میں آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. کیا ہماری گروتھ ہوئی ہے؟ نمبر ایک, جی ڈی پی گروتھ ہوگی تو ملک بڑھے گا آگے. اور کیا جابز کریٹ ہوئے ہیں؟ کیا انویسٹمنٹ بڑی ہے؟ یہ تینوں چیزیں ان کا جواب نفی میں ہے. اور وہ جو آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو پہلے کوارٹر کی گروتھ 0.92% ہے. جی جی, اس پہ کیسے ہاں اکنامک ایکٹیویٹی کیسے چلے گی؟ صحیح بجا طور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اکنامک ایکٹیویٹی کیسے چلے گی. ہاں, گروتھ جب نہیں ہوگی تو لوگوں کو امپلائمنٹ کیسے جنریٹ. اچھا, یہ جو ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں, سیاست کو قربان کر دیا, اس میں کتنی کامیابی ملی نون لیگ کو؟ اور کیا یہ ایکنالجمنٹ بانی پی ٹی آئی جس بھی طریقے سے انہوں نے یہ بیان دیا, لیکن خیر یہ آیا نیوز میں بیان کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے دیوالیہ ہونے سے ایٹ لیسٹ بچا لیا انہوں نے, لیکن یہ ٹیمپریری ہے, فار دا ٹائم بینگ ہے یہ. تو کیا اس میں ایٹ لیسٹ سکسیس ملی نون لیگ کو جب انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا اس ریاست کے لیے؟ جی, اس میں سکسیس مل سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اگر ریاست کے لیے اپنی سیاست قربان کر دیں اور استعفیٰ دے دیں تو یقیناً ملک کا بھلا ہوگا. تو وہ یہ جو فارمولہ چونکہ کامیاب فارمولہ تھا ان کے بقول, تو میرا خیال ایک دفعہ پھر کامیاب کر دے اس کو, اسی فارمولے کو آزما لے تو شاید ملک ٹھیک ہو جائے. جی, استعفیٰ دے, گھر جائیں, ایک دفعہ پھر عوام کو اپنا فیصلے کا موقع دیں, الیکشن میں انٹرفیئر مت کریں تو شاید ملک آگے بڑھ سکے. اچھا شاہد خاقان بھائی صاحب, یہ کہیے گا ایک اداروں کی مضبوطی بھی ظاہر ہے ایک بڑا اس کا پارٹ ہے نا, کہ ادارے مضبوط ہوں گے, انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے, لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں بھی بڑے بیانات دیے جاتے ہیں اور جانے والے کے بارے میں تو آپ چھوڑ ہی دیں نا, جن القابات سے نوازا جاتا ہے. ثاقب نثار کے بارے میں جیسے ابھی سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ان کی ملی بھگت سے اور پھر اس وقت کے آرمی تو مجھے جو جیل بھیجا گیا, پھر دیگر یہ ایک بڑی ایونٹس ہے سارے آپ کے سامنے, آپ بھی متاثر ہیں اس سارے معاملات کو لے کر, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو کرنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں مقتدرہ یعنی دوز پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہو آر کالنگ دی شاٹس, ان کی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کے اجازت سے ہو رہا ہے؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے اس مذاکرات کا کوئی حتمی اگر نتیجہ نکلتا ہے تو؟ دیکھیں, جب آپ آئین کو ایک کاغذ کی کتاب سمجھیں گے پھر ملک کے ادارے کمزور ہوں گے, چاہے کوئی ادارہ بھی ہو. کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ کوئی ادارہ بھی مضبوط ہوتا ہے آئین توڑنے سے, یہ بہت خام خیالی ہے. ابھی جو ترمیم ہوئی ہے اس سے ہم نے مکمل طور پہ جو آئین کی روح ہے اس کو بدل دیا ہے, جو آئین کا مقصد تھا وہ بدل دیا ہے, اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں بغیر پڑھے ترامیم جس ملک میں پاس ہوتی ہوں, وہاں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کون سے سیاسی عدم استحکام آئے گا, کون سی گروتھ ہوگی, کیسے ملک آگے چلے گا؟ یہ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ آگے مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے. پہلے ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ آپ کے مذاکرات کا ایجنڈا ہے کیا, کیونکہ اپوزیشن اور
حکومت کے جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ پارلیمان کے فلور پہ ہوتے ہیں. ان کو پاکستان کے عوام نے اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے مفاد کی بات کریں. اپوزیشن حکومت کا مقصد ہوتا ہے کہ پارلیمان کے فلور پر ملک کے عوام کی، ملک کے مفاد کی بات کی جائے. تو ہم تو کھلم کھلا تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے باتوں کو، اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس میں ایک ہی ہفتے کی ڈیٹ سیٹ ہوتی ہیں. یہ بڑی خام خیالی ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے. اچھا ایک اور چیز، خواجہ آصف صاحب اور دیگر رہنما بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھئی خواجہ آصف نے ایسے کہا کہ 15 دن میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ مذاکرات کی طرف بانی پیچھے آ رہے ہیں، اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پھر دوسری طرف وہ جو انٹرنیشنل پریشر کی بات کرتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے ایبسلوٹلی یس کہنے پر اتر آئے ہیں، اور وہ جو ہماری آزادی اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ سارا نریٹو ختم ہو رہا ہے. تو یہ وہی ویشس سرکل چل رہا ہے جو آپ نے دیکھا، آپ نے تو خود ایکسپیرینس کیا یہ کہ انقلابی ہونے کا نعرہ لگانا، مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی، یہ وہی سب کچھ چل رہا ہے. اور انٹرنیشنل پریشر پر بھی تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیجیے گا. دیکھیں یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ہر سیاستدان کرتا ہے، ایک دوسرے پر پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، لیکن آج ان سے کچھ ملے گا نہیں. آج عوام جو ہیں وہ صرف اپنی فلاح چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتے. تو آپ کبھی اپنے آپ کو ہم امریکہ سے جوڑ لیتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہوگا، وہاں تبدیلی آ جائے گی تو یہاں تبدیلی آ جائے گی. ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن آج ہم پہ میری یہ رائے ہے کہ آپ پہ دباؤ آئے گا. آپ اگر کمزور ہوں گے، آپ کے ملک دباؤ یعنی کیا آئے گا کہ یعنی خان صاحب کو رہا کر، وہ جو رچرڈ گرینل کا بیان ہے ویسا دباؤ آئے گا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، آپ کے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ملک پر دباؤ ڈالنے کے لیے. صحیح. آپ کے معاملات پر آپ کی جو کیپیبلٹی ہے، ہم ایک اسلامی ملک ہیں، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، ہماری پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. ان چیزوں کو دنیا تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ ہر موقع استعمال کرے گی آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم اس دباؤ کا مقابلہ کر سکیں. یہ دباؤ ایک انتشار شدہ ملک نہیں کر سکتا. آپ کو ایک قوم کے طور پر ان معاملات کا مقابلہ کرنا ہوگا. ابھی دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے بعد جس کو دنیا میں تھریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ پاکستان ہی ہے. شام کی صورتحال دیکھیں، بنگلہ دیش کی صورتحال، سری لنکا کی صورتحال آپ دیکھیں. جی یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے. اب 2-3 چیزیں اور آپ سے پوچھنی ہیں جلدی. ایک تو یہ جو ابھی ملٹری کورٹس میں جو سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو، اس پر ای یو کی طرف سے بہت تشویش کا اظہار کیا گیا. نہ صرف ای یو بلکہ برطانیہ کی طرف سے بھی یہ معاملہ آیا سامنے. پھر یو ایس کی طرف سے بھی اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ بھئی آپ سگنیٹری ہیں اور آپ کا GSP پلس سٹیٹس کے بارے میں ای یو نے بات کی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، آپ جو عمل بھی کرتے ہیں، اسپیشلی جہاں پر آپ کے جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہو، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے قانون میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر فوجی تنصیبات پر کوئی سویلین حملہ آور ہو، اس کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن سول کورٹ میں بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. بلکہ مئی 9 کے واقعے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ٹرائل سول کورٹ میں ہوئی ہے. اگر ہم یہ ٹرائل سول کورٹ میں رکھتے جہاں پر ٹرانسپیرنسی بھی ہے، جہاں پر قانون کا اطلاق بھی ہوتا ہے، پھر دنیا کو موقع نہ ملتا. تو ہم نے یہ خود ایک موقع مہیا کر دیا ہے دوسرے ممالک کو اپنے مقاصد. میں نے کہا نا کہ جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی ہوگی، تو پھر دنیا استعمال کرے گی آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. وہ معاشی دباؤ بھی ہوگا، وہ اور قسم کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، آئین کے مطابق اور جمہوری اور پارلیمانی قدروں کے مطابق کرنا ہوگا. جی اچھا شاہد خاقان صاحب، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے اس پالیٹکس میں، اور فورسی بھی آپ یقینی طور پہ کر سکتے ہیں کچھ معاملات کو لے کر. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ بانی پیٹے آپ کو اس سال جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں، پالیٹکس کرتے نظر آ رہے ہیں؟
جی بانی پی ٹی آئی اگر یہ شرط ہٹا دیں کہ ہر معاملہ جو ہے میری رہائی سے منسلک ہے تو وہ باہر آ سکتے ہیں. اگر ان کی مکمل سوچ ان کی جماعت کی یہ ہوگی کہ عمران خان کو رہا کرو. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جیل میں گئے ہیں, سیاسی لوگ, وزیر اعظم بھی گئے ہیں, ہر قسم کے لوگ گئے ہیں. تو جیل کوئی ایسی قیامت نہیں ہوتی, سب غلط گئے ہیں. اس سے پہلے جتنے گئے ہیں سب غلط گئے ہیں, اور وقت نے ثابت کیا. آپ نے دیکھ لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, بالکل, اور آج ملک کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط پھانسی لگی تھی. اس لیے ہم تو اسے سبق حاصل نہیں کرتے, لیکن جو لوگ جیل جاتے ہیں اگر وہ ملک کے بڑے مقصد کو سامنے رکھیں, اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں, تو جو ذاتی ریلیف وہ چاہتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں سے مل. یعنی میاں صاحب نے he has missed the bus at that time جب ان کو جیل میں رکھا گیا. خیر, اچھا یہ بھی کہیے گا کہ کیا آپ کو اس سال کوئی مڈ ٹرم الیکشن کا امکان نظر آ رہا ہے, کتنے % ہے اگر, اور کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے, اس کے امکانات کتنے ہیں؟ دونوں چیزیں دیکھیں. جو الیکشنز ہیں, میرا نہیں خیال الیکشنز ہوں گے, کیونکہ الیکشنز کسی بات کا حل نہیں ہے. اور اگر ہم نے ایک الیکشن کے رزلٹ کو قبول نہیں کیا تو دوسرے الیکشن کے رزلٹ کو کیسے قبول کریں گے؟ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ کیسے مانیں گے؟ دوسری بات جو ہے کہ نیشنل گورنمنٹ, جو آپ نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی ہے, جی میری نظر میں مسئلہ نیشنل گورنمنٹ کا نہیں ہے. مسئلہ مل کر بیٹھ کر ملک کے لیے ایجنڈا طے کرنے کا ہے. آج کسی جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کو طے کر سکے, اس لیے سب کو بیٹھنا ہوگا. اس کے اندر فوج بھی شامل ہو, اس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہو, اور سب سارے. اور یہ ایک اور بات, میاں صاحب, ہاں میاں صاحب آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے یا اسی طریقے سے خاموشی سکوت طاری ہوگا میاں صاحب کے اوپر, اور وہ صرف آپ کو نظر آئیں گے کہ مری جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایجنڈا طے کر کے ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں, جو بندر بانٹ نہ ہو وزارتوں کی, اہل لوگوں کو وہاں پر لائیں تاکہ وہ اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر سکیں. صحیح. میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. میاں صاحب کی حکومت, جماعت جو ہے وہ آج وفاق میں بھی حکومت میں ہے اور صوبے میں بھی حکومت میں ہے. وہ بولیں یا نہ بولیں, اس ملک کے معاملات کی ذمہ داری ان پر ہی آئے گی. پرانے رفیق سے اپنے کوئی بات ہوتی ہے؟ آپ تو ان کے وزیر اعظم تھے اور بڑے قریبی بھی تھے, تو کوئی بات چیت ہوتی ہے ابھی, کچھ ہوا ہے ریسنٹ پاس میں؟ نہیں, وہ میرے 35 سال سے تعلق تھا, ذاتی تعلق قائم رہنے چاہیے. میرا ہمیشہ ایک اصول اس رشتے میں رہا ہے کہ اگر وہ یاد کریں گے تو میں حاضر ہوں. اچھا, میں نے کبھی اس سے پہلے خود انیشیٹ نہیں کیا. حاضر یعنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں دوبارہ نون لیگ میں جانے کا حاضر اس طرح, یا پھر ایک اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں؟ نہیں, وہ بات تو ختم ہو گئی نا. اچھا, وہ ختم. وہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک ذاتی رشتہ ہے. 35 سال میں محیط ہے, مجھے اس کا بڑا اور آپ اپنی جماعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جی انشاءاللہ ہم نے ایک جماعت بنائی ہے جس میں اندر کیپیسٹی بھی ہے. ہم اس کو گراس روٹ سطح پر منظم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک جماعت ہوگی جو اگلے الیکشن میں حصہ لے گی, اور انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کے سامنے ایک بہتر سوچ, ایک بہتر لوگ, ایک بہتر گروپ ہو جو ملک اور عوام کی بات کر سکے, اقتدار کی بات صرف نہ کرے, اور ایک چوائس دے پاکستان کے عوام کو کہ آج آپ کے سامنے 3 جماعتیں ہیں جو سب حکومت میں ہیں اور کچھ نہیں کر پائیں. صحیح, بہت شکریہ سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی مختصر وقت میں کمپریہنسو گفتگو کی اور ساری پکچر ہمارے سامنے رکھ دی.